چنانچہ ادھر دارالندوہ میں مشورہ ہوا، رات کو مشورہ ہوا، اگلے دن صبح کے وقت اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل امین نے اللہ کی طرف سے آ کر یہ ساری تفصیل بتلا دی، اور اللہ کی طرف سے حکم بھی دیا کہ اب اللہ فرما رہے آپ بھی ہجرت کی تیاری فرمائیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اللہ کے حکم کے انتظار میں تیاری میں لگے ہوئے تھے۔ انہوں نے اونٹنیاں بھی تیار کر لی تھی، کچھ توشہ بھی تیار کر لیا تھا کہ کبھی بھی اللہ کا حکم ہجرت کا آ جائے گا تو ہم روانہ ہو جائیں گے۔ چنانچہ ظہر کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اطلاع دی کہ اب اللہ کا حکم آ گیا ہے کہ ہم بھی ہجرت کریں۔ چنانچہ رات کا وقت ہوا، جیسے شام ہوئی تو دشمن نے چاروں طرف سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ آپ کے گھر پر تھے اور اللہ کے نبی تھے۔ حضرت ابو بکر کو اطلاع ہو چکی تھی کہ اس طرح روانہ ہونا ہے، چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اونٹنیوں کے اعتبار سے تیاری تو کر رہے تھے، لیکن انہوں نے بھی دیکھا کہ یہ تو چاروں طرف سے اللہ کے نبی کے گھر کو دشمنوں نے گھیر لیا ہے۔ اندر آپ نے رات کا جب وقت ہوا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو حکم دیا کہ تم میرے بستر پر آرام کر لو، رات تم میری بستر پر گزار لو، اور وہ ساری امانتیں اس موقع پر بھی آپ ایک اندازہ لگائیں ہمارے نبی کی صداقت کا، امانت کا، کہ جو لوگ آپ کے قاتل ہیں، آپ کے قتل کے در پہ ہیں، انہی لوگوں کی امانتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی۔ اب اللہ کے نبی کیسے ان کو دیتے؟ یہ تو مارنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، ان کی امانت کی حفاظت کا ابھی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا خیال ہے، اتنی فکر ہے، چنانچہ آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو وہ ساری امانتیں سپرد کی اور فرمایا کہ تم میرے بستر پر آرام کرو، یہ لوگ یہ سمجھیں گے کہ میں محمد ہوں اور میں اب مدینہ منورہ کی طرف نکلتا ہوں، تم بھی 3 دن بعد سب کی امانتیں سپرد کر کے آ جانا۔ ایک طرف حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی کتنی بڑی قربانی، یعنی انہیں یقین ہے کہ کسی بھی وقت حملہ ہو سکتا ہے رات کو، اور میں خون میں لت پت ہو سکتا ہوں اور میں شہید ہو سکتا ہوں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سر آنکھوں پر، بخوشی آپ کے بستر پر لیٹ گئے۔ ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ یاسین شریف کی ابتدائی آیتیں پڑھنا شروع کی، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على اکثرهم فهم لا يؤمنون انا جعلنا في اعناقهم اغلالا فهي الى الاذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون۔ آپ جب اس آیت پر پہنچے تو آپ بار بار اس آیت کو پڑھتے گئے اور آپ نے ایک مٹھی مٹی کی اٹھائی اور زور سے پھینکی، جس سے ان کی آنکھوں پہ پردہ آ گیا، ان کے سروں پر وہ مٹی آ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے پڑھتے وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون، آپ عافیت سے اس جگہ سے نکل گئے۔